تعویذ یا ایسی انگوٹھی جس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہو یا تعویذ میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہو تو کیا اسے ہم پہن کر بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ آج ہم لوگ اس کو بھی سمجھیں گے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ آج ہم لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں یا ہماری جتنے بھی ماں اور بہنیں ہیں، معزز خواتین ہیں، وہ دن بھر میں ہر کام کرتی ہے، ہر ایک کام کرتی ہے، دن ہو یا رات ہو، لیکن اگر وہی کام سنتوں میں ڈھل جائے، سنتوں کے طریقے پر آ جائے، سنتوں کے مطابق ہو جائے تو بھلا بتلائیے ہم لوگوں کو کتنا ثواب ملے گا، کتنا اجر ملے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مثال دے کے بتاؤں، دیکھ لیں، مان لیجئے میں آپ سے پوچھوں کہ کون ہے جو پانی نہیں پیتا ہے؟ آپ کہیں گے جی سب پانی پیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کون ہے جو کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی سب کھانا کھاتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اسی کھانے کو جب کھاتے ہی ہیں، ہمارے کام ہوتے ہی ہیں، تو اگر اسی کھانے کو تھوڑا سا دسترخوان بچھا لیا جائے اور سنتوں کے مطابق بیٹھ کر کھایا جائے تو یہی تو ہے سنت، اسی میں تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے پانی کو، اگر ہم پانی پیتے ہیں تو پانی پینے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ سے پکڑیں، دایاں ہاتھ سے پکڑنے کے بعد بیٹھ کر پانی پئیں تو بس سنت پر عمل ہو گیا۔ سنت میں کوئی ہل بیل چلانا نہیں پڑتا ہے، جتنا آپ لوگ اس کو وزن دار بنا رکھے ہیں اتنا وزن نہیں ہے، تو بشرطے کہ ہم لوگ ہر ایک کام کرتے ہیں، پر اگر وہ کام سنت کے مطابق ہو جائے تو ماشاءاللہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو انسان سنتوں پر عمل کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کی سفارش کریں گے۔ کل قیامت کے دن یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ وہی انسان ہے، یہ وہی بندہ ہے جو میری سنتوں پر عمل کرتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اس دن، جس دن ہر سایہ ختم ہو جائے گا، اسے عرش کے نیچے سایہ ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ تو بھلا بتلائیے اتنی بڑی فضیلت ہے تو ہم لوگ اس کو ضائع کیسے ہونے دیں؟ تو میں آج آپ حضرات کو بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں جانے کی سنتوں کو بتانے جا رہا ہوں، آپ حضرات اس کو غور سے سنیں۔ نمبر ایک، اگر کوئی انسان بیت الخلاء جائے تو اسے چاہیے کہ پیروں میں جوتا ہونی چاہیے اور سروں کو ڈھانک کر بیت الخلاء جائے، اور بیت الخلاء اگر آپ کا کلین ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، تو آپ بیت الخلاء کے اندر جاتے وقت بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بیت الخلاء گندگی سے بھرا ہوا ہے اور آپ کو بیت الخلاء جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، تو آپ حضرات بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ کے باہر ہی یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو انسان اس دعا کو پڑھ کر جاتا ہے تو وہ سرکش شیاطین، خبیثوں سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، گویا کہ وہ بیت الخلاء میں بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ چونکہ دیکھ لیں گندگی جگہ پر سرکش جنات ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر گندگی میں رہتے ہیں، اور چونکہ ٹوائلٹ گندگیوں کا گھر ہے تو وہ زیادہ تر وہ لوگ وہیں پر رہتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس دعا کو پڑھ کر جاتے ہیں تو گویا کہ ہمارا سطر وہ دیکھ نہیں پائے گا۔ اگر ہم دعا پڑھ کے نہ جائیں تو پھر ہمارا وہ سطر دیکھتا ہے، اسی سے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی بیت الخلاء جائیں تو دعا پڑھ کر جائیں۔ ہاں لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ حضرات جب بیت الخلاء جائیں تو جانے کے وقت میں بایاں پاؤں یعنی کہ الٹا پاؤں رکھیں۔ رکھنے کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جاتے ہی اپنے کپڑے فوراً اتار دیتے ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو بیٹھنے کے قریب ہوتے، پھر اس کے بعد اپنے کپڑے اتارتے۔ تو آپ حضرات اس کا بھی اچھے سے خیال رکھیں۔ نمبر 5، قبلہ رخ ہرگز نہ بیٹھیں، قبلہ رخ نہ پیٹ کریں نہ اس کی طرف چہرہ کریں۔ نمبر 6، استنجا کرتے وقت بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب استنجا کرتے ہیں تو اس میں پکڑنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، مرد حضرات کو خاص طور سے اسے قطرہ جو گرتا رہتا ہے اسے تھوڑا بہت پکڑ کر دبا کر اسے قطرہ کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو مرد حضرات کو چاہیے کہ جب بھی، یا خواتین بھی ہو کوئی بھی ہو، تو جب بھی استنجا کرے تو مرد حضرات کے خاص
خاص طور سے چاہیے کہ وہ بایاں ہاتھ استعمال کرے پکڑنے میں، اعضاء کو پکڑنے میں بایاں ہاتھ استعمال کرے، دایاں ہاتھ سے استنجا میں جو مان لیا پانی وغیرہ لیا جاتا ہے وہ پانی وغیرہ لے، اور جب بھی آپ استنجا کریں تو پانی اور ڈھیلے سے کیا کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کے دور میں ڈھیلا نہیں ہے تو آپ حضرات ٹیشو پیپر استعمال کیا کریں۔ نمبر 8، جب آپ حضرات بیت الخلاء سے نکلیں تو بیت الخلاء سے نکلتے وقت سب سے پہلے دایاں پاؤں یعنی سیدھا پاؤں رکھیں اور نکلتے ہی یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ نمبر 10، سفر کے دوران اگر آپ جا رہے ہیں اور پیشاب کی حاجت ہو جائے تو آپ حضرات کو چاہیے کہ بیٹھ کر پیشاب کریں اور ایسی جگہ پیشاب کریں جہاں کی زمین نرم ہو، سخت زمین پر آپ حضرات پیشاب نہ کریں۔ ہاں اگر سخت زمین ہے، کہیں بھی نرم زمین نہیں ہے تو آپ حضرات کو چاہیے کہ اس زمین کو پہلے کسی چیز سے کھرید لیں، کسی چیز سے اس کو نرم کر لیں، کھرید کر کے گڈھا کر کے پھر آپ حضرات استنجا کریں، پھر آپ حضرات پیشاب کریں۔ اب آپ حضرات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بھی انسان اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی پہن رکھی ہو اور اس انگوٹھی میں اللہ کا نام ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو یا اسی طریقے سے کوئی بھی قرآن کریم کی آیت ہو تو آپ حضرات جو دکھنے میں ہو تو آپ حضرات اسے پہن کر بیت الخلاء میں نہ جائیں، بلکہ پہلے ہی کھول لیں، کھولنے کے بعد آپ جائیں بیت الخلاء، اپنی حاجت سے فارغ ہو کر پھر آئیں تو آپ اپنی انگوٹھی کو پہن لیں۔ اسی طریقے سے تعویذ وغیرہ ہوتا ہے جو تختی ٹائپ کا ہوتا ہے، اس پر کھلے عام قرآن کریم کی آیت لکھی ہوتی ہے، چھپا نہیں ہوتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو اس تعویذ کو بھی آپ نکال کر بیت الخلاء جائیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا تعویذ ہے جو ڈھکا ہوا ہے، جو کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے جو تعویذ کا ڈھولنا وغیرہ آتا ہے اگر اس میں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں اگر وہ دکھ رہا ہے، وہ دکھائی دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اتار کر بیت الخلاء جائے۔ تو یہ چند بیت الخلاء جانے کی سنتیں تھی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر کریں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔